اس سورت کی ابتدا قسم کے الفاظ سے ہو رہی ہے۔ اس کی پہلی 7 آیات ان میں اللہ رب العزت قسمیں اٹھا رہا ہے۔ کتنی آیات؟ 7۔ جب کوئی بندہ قسم اٹھائے اس کی قسم کی وجہ سے ہم اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں، اور یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو لا ریب کتاب ہے، جس کی ایک ایک آیت ایک ایک حرف پہ کوئی شک نہیں ہے، جب اس قرآن کے اندر رب ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ 7 آیات قسمیں اٹھا رہا ہے، پھر خود اندازہ لگاؤ کہ وہ بات جو رب ہمیں سمجھانا چاہتا ہے وہ بات کتنی عظیم ہوگی اور کتنی اہمیت کی لائق ہوگی۔ توجہ سب کی چاہتا ہوں، رب قسمیں اٹھا رہا ہے، 1 نہیں، 2 نہیں، بلکہ 7 آیات۔ 7 آیتوں میں قسمیں اٹھانے کے بعد 2 آیات ہیں جن کے اندر قسموں کا جواب دیا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان کو نے کیا کرنا ہے۔ پہلی آیت وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت 2 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، شمس کہتے ہیں سورج کو، قسم ہے سورج کی، وَضُحَاهَا، اور اس کی روشنی کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اس کے بعد فرمایا مہتاب، چاند کی قسم، وہ جو غروب آفتاب کے بعد آتا ہے، وہ چاند جو غروب آفتاب کے بعد آتا ہے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی، وَالنَّهَارِ، دن کی، قسم ہے دن کی، إِذَا جَلَّاهَا، جب آفتاب کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ دن کی قسم جب آفتاب کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، دن کے بعد رب رات کی قسم اٹھا رہا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم ہے جب اسے چھپا لے، یعنی سورج جب چھپ جاتا ہے۔ رب نے سورج سے قسموں کی ابتدا کی، پہلے سورج کی قسم اٹھائی، پھر اس کی روشنی کی قسم اٹھائی، پھر دن کی قسم اٹھائی، پھر کہا وہ دن جس کے اندر سورج کو روشن کیا جاتا ہے، پھر رات کی قسم اٹھائی اور بتایا کہ وہ رات جس میں سورج کو چھپا دیا جاتا ہے، اس کی روشنی غائب کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، وَبَنَاهَا، اور اس کو بنانے والے کی۔ اس کی قسم آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اس زمین کی قسم اور اس کو بچھانے والے کی قسم۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تمہارے نفس کی قسم اور اس کی جس نے اس نفس کو درست کیا ہے۔ یہاں تک 7 آیات مکمل ہو جاتی ہیں۔ 7 آیات میں رب تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ پہلی آیت میں فرمایا
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور دوسری آیت میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. پہلی آیت میں اللہ ہمیں بتاتا ہے جو انسان ہے نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو رب نے تھوڑا سا اختیار دے دیا ہے، اس کے اندر الہام کر دیا ہے. کس کس کو الہام کیا ہے؟ فجورہا و تقواہا، اسے برائی کا بھی اختیار دے دیا ہے اور تقوا اور اچھائی کا بھی اختیار دے دیا ہے. اب یہ انسان کے اوپر انحصار ہے کہ وہ اپنی زندگی فجور میں گزارتا ہے یا تقوا کے اندر گزارتا ہے. سامعین محترم، جب اس آیت کی تلاوت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، جب میرے حضور نے بیان کیا کہ اللہ نے ہمیں الہام کیا ہے برائی کو بھی اور اچھائی کو بھی، تو میرے آقا اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. یعنی دو چیزیں ہمیں عطا فرمائی، ایک فجور، دوسرا تقوی. اختیار دیا، لیکن میرے آقا بھی دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے تقوی اختیار. یہ ہمارے لیے پیغام ہے. انہیں تو رب نے سب کچھ عطا کیا تھا، جو وہ دعا مانگتے تھے، جو وہ بیان کرتے تھے، وہ ہمارے لیے اصل میں ہوتا تھا. تو میرے آقا اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور تو ہی اس کو پاک فرما. تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے. ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہمیں پیغام دیا کہ اللہ نے تمہیں دو چیزیں دے دی ہیں، اپنی طرف سے تم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو، لیکن ساتھ ساتھ اس رب سے دعا کرو، رب سے مانگا کرو کہ اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی مددگار ہے، تو میرے دل کے اندر تقوی دے دے، میرے دل کے اندر ڈر عطا فرما، میرے دل کے اندر خوف عطا فرما. اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہا قد افلح من زکا، تحقیق کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا نفس پاک کر لیا، اپنا دل صاف کر لیا. اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، یاد رکھو افلح، کامیابی، فلاح اسے نصیب ہوگی جس کا دل پاک ہو. اللہ نے کامیابی کا معیار بتا دیا. پیسہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر پیسہ کامیابی کا معیار ہوتا تو ایک قارون گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اسے رب نے اتنا عطا فرمایا تھا، اتنا عطا فرمایا تھا کہ 70 اونٹوں کے اوپر اس کے مال کی چابیاں لاتی جاتی تھی. مال نہیں، مال کی چابیاں 70 اونٹوں کے اوپر آتی تھی. تقریباً اتنا اسے مال دیا گیا تھا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اس دنیا سے ناکام لوٹا، وہ اس دنیا سے ناکام ہو کے لوٹا ہے. تو پتہ چلا مال کامیابی کا معیار نہیں ہے. بادشاہ کیا یہ کامیابی کا معیار ہے؟ تو پھر فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، بڑی فوج تھی اس کے پاس، لیکن کامیابی کا معیار بادشاہ نہیں ہے، حکمرانی نہیں ہے. جب اللہ کو راضی نہیں کیا، جب اپنا دل پاک نہیں کیا، جب اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی، پھر وہ ساری بادشاہت، وہ ساری فوج پانی کے سامنے ناکام ہو گئی، پانی کے اندر غرق ہو. تو دوسری بات ہمیں پتہ چلی کہ پیسہ بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے، بادشاہ بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے.
یہ کتاب قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنا اندر اپنا صاف کر لیا، اپنے اندر کو پاک کر لیا، اپنا دل پاک کر لیا، اپنا نفس پاک کر لیا، قد افلح، وہ کامیاب ہوا، اس نے فلاح پائی۔ فلاح کہتے ہیں اس دنیا کی کامیابی کو بھی اور آخرت کی کامیابی۔ تو یاد رکھیں جب نفس پاک ہو جائے پھر انسان دنیا کے کاموں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا اندر نیکیوں سے بھرا ہو تو پھر جب مشکلات آتی ہیں، کوئی مشکل کام آتا ہے تو انسان ڈٹ جاتا ہے، انسان تھکتا نہیں ہے۔ جب انسان بے حیائی کے راستوں پہ چل پڑتا ہے، جب انسان کا اندر میلا ہو جاتا ہے تو پھر اس دنیا کے اندر بھی ناکامیاں اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں، پھر اس خالق کائنات کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں، اپنا دل پاک کر لیں۔ سامعین محترم، ساتھ ہی رب نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا، اور یقیناً نامراد ہو گیا جس نے اس کو خاک آلود کر لیا، یعنی جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس نفس کو بگاڑ دیا، جس نے اس نفس کے اندر برائی بھر دی، اب اتنی قسمیں اٹھا کے ہمیں بتا رہا ہے جس نے اس نفس کو خراب کر دیا وہ نامراد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت ہمیں پہلی قوموں کی مثالیں دے کے بھی باتیں سمجھا۔ یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ بڑا خوبصورت علم ہے اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق لگائیں۔ یہ قرآن، اس کا نام ہی یہ ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اسے اتنے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کتاب آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، دو دفعہ پڑھ لیں، تیسری مرتبہ دل نہیں کرے گا، لیکن اس قرآن کو پڑھو، جتنی مرتبہ آپ پڑھو گے اتنا زیادہ اس میں ذوق کا لگتا ہے، اتنی زیادہ، جتنی زیادہ سمجھ آئے گی اتنا زیادہ ذوق اور محبت پڑے گی۔ ساتھ ہی اللہ نے ایک قوم کی مثال دے کے ہمیں سمجھایا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها، ایک سمود قوم تھی، اس نے اس وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے اٹھ کھڑا ہوا ایک بدبخت انسان، پہلے ترجمہ سماعت کر لیں۔ فقال لهم الله رسول الله ناقة الله وسقياها، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے خبردار کیا، انہیں بتایا ناقة الله وسقياها، ایک اونٹنی تھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی کہ اس سے جو آپ نے کام لینے ہیں وہ اسی طریقے سے ہے جو اللہ نے تمہیں حکم دیا، اس سے ہٹ کر آپ نے اس اونٹنے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا رسول کو، اور جو اونٹنی تھی نا اس کی کانچے، اس کے پاؤں کاٹ دیے تھے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو سنیں، حضرت جو یہ سمود کی قوم تھی، سامعین محترم، اسے رب نے ایک اونٹنی عطا کی تھی کہ اس اونٹنی، اس کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ تو اس آیت کے ساتھ اہل عرب کو رب بتا رہا ہے کہ عرب والوں تم سے پہلے بھی قومیں گزری تھی، انہیں رب نے بڑا مقام پہلے عطا کیا، بڑی دولت عطا کی، پھر ان کی طرف نبی بھیجے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان قوموں کا نام و نشان مٹا دیا۔
نے غرق کر دیا، بس تمہارے لیے نشانیاں باقی رکھی۔ اب اہل عرب جب تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو اس سمود قوم جہاں آباد تھی وہاں سے گزرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اہل عرب کو سمجھانے کے لیے